آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے میرے ایک دوست نے پچھلے دنوں سنایا ہے۔ یہ اس کی اپنی آپ بیتی ہے، اسی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا نام تنویر ہے اور میں کھاریاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ بعض واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان چاہ کر بھی بلا نہیں سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا۔ میں اس وقت کھاریاں شہر میں واقع ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 10 سال ہوگی۔ میں اس وقت تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرے اسکول میں 2 دوست تھے جن کے نام نوید اور مبشر تھے۔ میں جب بھی کھیلتا ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ان دونوں کی رہائش بھی میرے گھر کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ اکثر کھیلنے میرے گھر بھی آ جایا کرتے تھے اور ہم اکثر اسکول کا کام اکٹھے کر کے تھوڑی دیر کھیلتے اور پھر وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن میں اسکول گیا۔ جب اسکول میں تفریح کا وقت ہوا تو ہم تینوں نے باہر آ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ ہم تینوں کھیل ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ اسکول کا گراؤنڈ میں ایک پیڑ کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں نے بھی کھیلنا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہمارے اسکول میں تو لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں، تو پھر یہ اسکول میں کیسے آ گئی۔ کھیلتے کھیلتے نوید اور مبشر کہنے لگے کہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بولے کہ اسکول کی کینٹین سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں پر انتظار کرتا ہوں۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے۔ پہلے تو کبھی ہمارے اسکول میں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ خیر، میں نے اس لڑکی کی طرف غیر ارادی طور پر چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹھنے لگے۔ میں اس کے پاس جا کر اس سے کہنے لگا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ وہ بولی کہ میں اسکول کے قریب ہی رہتی ہوں، اکثر اسکول کے گیٹ سے باہر کھڑے بچوں کو ادھر کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ آج میں اندر آ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ تو لڑکوں کا اسکول ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو صرف یہاں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ کافی دیر ہو گئی تھی اور نوید اور مبشر ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں پتہ نہیں کہاں رہ گئے تھے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا کچھ احساس نہیں ہوا اور مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے صرف وہ لڑکی موجود ہے اور ارد گرد سے میرا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پھر باتوں باتوں میں اس لڑکی نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے کیونکہ میری والدہ کہیں گی پتہ نہیں میں کدھر چلی گئی ہوں اور پریشان ہوں گی۔ وہ لڑکی اتنا کہہ کر اپنے گھر جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر جانے کے لیے واپس مڑی تو مجھے ہوش آنا شروع ہو گیا اور مجھے ارد گرد کی دنیا کا احساس ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں مکمل طور پر اپنے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اسکول سے تو چھٹی ہو چکی ہے اور بچے بیگ پہنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اتنی دیر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہوں اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے صرف میں نے 5 منٹ باتیں کی ہیں، لیکن 3 گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ میں نے باتیں کی، لیکن مجھے وقت کا بالکل احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر نوید اور مبشر نے بھی واپس آنا تھا لیکن وہ بھی نہیں آئے۔ میں نے سوچا کہ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ واپس کیوں نہیں آئے۔ میں جلدی سے کلاس کی طرف بیگ لینے دوڑا۔ کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا اور نوید اور مبشر بھی جا چکے تھے۔ ہم تینوں چھٹی کے بعد اکٹھے گھر جاتے تھے۔ میں نے نوید اور مبشر کو کافی دیکھا لیکن وہ جا چکے تھے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ نوید اور مبشر میرے بغیر گھر گئے ہوں۔ خیر، میں نے بیگ لیا اور گھر کو چل دیا۔ جب میں اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی دور کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خدا حافظ کہا اور اونچی آواز سے چلائی کہ ہم کل ملیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے دماغ میں وہ لڑکی گھس گئی تھی۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میں کھیلنے اور باتیں کرنے کے لیے اس کا انتظار کرتا رہتا۔ اگلے دن جب میں اسکول گیا تو میں نے تفریح کے وقت اس کا کافی انتظار کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔
مجھے اس کا بے چینی سے انتظار تھا، لیکن اس سے میری ملاقات نہ ہوئی۔ اگلے دن تو میرا سارا وقت اس کی یاد میں گزرا۔ میں نے سوچا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی تھی۔ مجھے کیوں ایک انجان سی طاقت اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ عجیب معاملہ تھا، اور میں اپنی کیفیت الفاظ میں بیان کروں تو صحیح بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جو انسان کسی مسئلے میں سے گزر رہا ہو وہ ہی صحیح طور پر اپنی کیفیت کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ خیر، کچھ دن گزر گئے، لیکن وہ لڑکی مجھ سے نہ ملی اور نہ ہی میں نے اسے کہیں دیکھا۔ پھر کچھ دن بعد جب میں اسکول گیا تو تفریح کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اسی جگہ کھڑی تھی جہاں پر اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے اسی طرح سے برستور گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتی تو مجھے کسی چیز کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ میں بس اس کی آنکھوں میں کھویا اس کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا۔ مجھے اپنے گرد و نواح کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میں کس دنیا میں چلا جاتا تھا اور مجھے کسی چیز کا احساس بھی نہیں رہتا تھا۔ اس دن تو تفریح بند ہونے کے کافی دیر بعد تک میں اس لڑکی سے باتیں کرتا رہا۔ میرے کلاس ٹیچر مجھے دیکھ کر اسکول کے گراؤنڈ میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے تنویر، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تفریح تو کافی دیر کی بند ہو گئی ہے۔ میرے کلاس ٹیچر کا نام ندیم تھا۔ جب سر ندیم نے مجھے بلایا تو اس لڑکی کا سحر ٹوٹا اور میں ہوش میں آیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی سر ندیم کو نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اگر وہ لڑکی ان کو نظر آتی تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ وہ کون ہے۔ وہ صرف مجھے نظر آتی تھی اور مجھ سے ہی باتیں کرتی تھی۔ میرے ذہن میں کئی بار یہ سوالات آتے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور اسے سارے اسکول میں باتیں کرنے کے لیے میں ہی کیوں ملا؟ وہ اور کسی لڑکے سے بھی تو باتیں کر سکتی تھی۔ پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی، اور پھر میں نے سر ندیم کو کہا کہ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے سوچا تھوڑی دیر ادھر دھوپ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے سر ندیم نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا اب اپنی کلاس میں چلو۔ پھر میں کلاس میں آ گیا۔ کلاس میں آنے کے بعد بھی میں اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میرے کلاس میں جانے کے 10 منٹ بعد چھٹی ہو گئی اور میں، نوید اور مبشر اکٹھے گھر کو چل دیے۔ میں نے گھر آ کر کھانے کے بعد اسکول کا کام کیا اور پھر باہر کھیلنے چلا گیا۔ نوید، مبشر اور میں اکٹھے کھیلتے رہے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر میں نے سیڑھیوں پر دیکھا کہ وہ لڑکی کھڑی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ لڑکی میرے گھر تک کیسے پہنچ گئی۔ وہ مجھے سیڑھیوں پر کھڑے گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ جب بھی وہ میری طرف دیکھتی تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا اور اسی کی دنیا میں کھو جاتا۔ مجھے کسی چیز کا احساس بھی نہ رہتا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتا تھا۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کو سیڑھیوں پر دیکھا تو میرے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھنے لگے اور اس کے پاس جا کر سیڑھی پر میں بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گئی اور اسے میرے گھر کا کیسے پتہ چلا۔ اس نے کہا، دیکھ لو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں کہ میں نے تمہارے گھر کا پتہ چلا لیا۔ پھر میں نے اسے اوپر والے کمرے میں جانے کو کہا اور ہم دونوں اوپر والے کمرے کی جانب چل دیے۔ ادھر جا کر ہم نے کئی باتیں کیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، لیکن وہ مزید ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور اس نے مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے۔ پھر اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ وہ جب بھی مجھے ملتی تو مجھ پر گہرا اثر چھوڑ جاتی، اور یہ اثر عجیب سحر زدہ اثر تھا۔ جب وہ چلی جاتی تو اس کے سحر سے کافی حد تک میں نکل آتا۔ پہلے تو وہ لڑکی کبھی کبھی مجھے ملتی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس نے مجھے ہر تیسرے دن ملنا شروع کر دیا۔ کبھی میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ پہلے سے ہی موجود ہوتی، اور کبھی میں سو رہا ہوتا اور وہ مجھ کو آ کر جگاتی اور ہم
بہت سی باتیں کرتے اور کھیلتے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر کے بہت خوش ہوتا۔ وہ کسی اور کو نظر نہیں آتی تھی، صرف مجھے ہی نظر آتی تھی۔ ایک رات تو میرے ساتھ اس نے عجیب حرکت کی۔ میں ایک رات سو رہا تھا تو اس نے آدھی رات کو مجھے جگایا اور مجھے میرے گھر سے دور ایک قبرستان میں لے گئی اور وہاں پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں بہت ڈر رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی اور میں قبرستان میں ہی سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میرے والدین مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قبرستان کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں سو رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے جگایا اور گھر میں جانے کے لیے کہا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں قبرستان میں کیسے پہنچا۔ میں نے بہانہ لگایا کہ مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نیند میں چل کر یہاں آ گیا ہوں۔ میرے والدین نے مجھ پر یقین کر لیا۔ پھر میں گھر جا کر ناشتہ کر کے اسکول جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسکول میں سارا دن گزر گیا، لیکن وہ لڑکی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آتی تھی اور کہاں پر چلی جاتی تھی۔ میں جب بھی اسے پوچھتا کہ وہ کہاں رہتی ہے تو وہ جواب میں کہتی کہ یہاں پاس ہی رہتی ہوں، لیکن بالکل صحیح پتہ کبھی نہ بتاتی۔ جب بھی وہ لڑکی مجھے ملنے کے لیے آتی تو مجھے ارد گرد کا ہوش بالکل نہیں رہتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے دائیں بائیں بالکل اندھیرا ہے اور روشنی میں مجھے صرف وہ لڑکی میرے سامنے نظر آتی۔ میں اکثر سوچتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی اتنی ملاقاتوں کے بعد کم از کم میں نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے، جس دنیا تک میری رسائی میں ناممکن ہے۔ میں اپنی مرضی سے اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ جب اس کی مرضی ہوتی تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتی۔ اگلے کچھ دن میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد رات کو میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا کہ وہ مجھے سامنے نظر آئی۔ وہ مجھے گھر سے باہر بلا رہی تھی۔ میرے گھر کے دوسرے افراد بھی گھر میں موجود تھے اور باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی مجھے نظر آئی تو ہر طرف خاموشی اور اندھیرا چھا گیا اور میری پوری توجہ اس لڑکی کی طرف مرکوز ہو گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اپنے دوست نوید کے گھر جا رہا ہوں۔ میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ میں نے کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے اس لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ وہ مجھے گھر سے باہر بلا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گھر میں بہانہ لگانا پڑا، ورنہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دینا تھا۔ پھر میں اس لڑکی کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ مجھے میرے گھر سے دور ایک سنسان جگہ پر لے گئی اور ادھر میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے بہت سی باتیں کی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے پیارا لگتا ہوں اور اس لیے وہ مجھ سے ملنے بار بار آتی ہے۔ میں نے بھی اس کی بات سن کر اسے کہا کہ وہ بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے باتیں کرتا رہوں اور وہ میرے سامنے بیٹھی رہے۔ کافی باتیں کرنے کے بعد اس لڑکی نے مجھے کہا کہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں۔ پھر وہ مجھے گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بالکل نہیں بتایا تھا۔ اگر میں گھر میں بتا دیتا تو سب نے پریشان ہو جانا تھا کہ آخر یہ سارا کیا مسئلہ ہے۔ وہ لڑکی اسی طرح مجھ سے ملتی رہی، کبھی اسکول میں تو کبھی رات کو میرے کمرے میں، اور کبھی وہ مجھے باہر قبرستان میں لے جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار میں بڑا ہو گیا۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھ سے ملنے اب بھی آتی تھی۔ میں نے ایک سائیکاٹرسٹ کو بھی چیک کروایا کہ کہیں یہ کوئی دماغی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ اس لڑکی کو صرف میں دیکھتا ہوں اور کسی کو نظر نہیں آتی۔ سائیکاٹرسٹ نے مجھے مکمل طور پر چیک کیا اور مجھے بتایا کہ مجھے کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہے۔ خیر، میں نے مزید اس بات کو آگے نہ بڑھایا۔ میری عمر 22 سال ہو چلی تھی اور میری کزن کے ساتھ، جس کا نام ارم تھا، میری شادی کی بات چل رہی تھی اور کچھ ہی دن بعد ہم دونوں کی منگنی تھی۔ منگنی تو بہت دھوم دھام سے ہو گئی، لیکن منگنی کی اگلی رات بہت عجیب معاملہ ہوا جسے میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے چھت پر ایک کمرہ تھا اور میں اکثر اسی کمرے میں سوتا تھا، اور میں منگنی سے اگلی رات اسی کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔
मैं सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी है और बहुत गुस्से से मुझे घूर घूर कर देख रही है। मैंने उसे काफ़ी बुलाया लेकिन उसे मुझे किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। वो हवा किसी तेज़ी से आगे बढ़ी जैसे वो मुझे मारना चाहती थी। उसने मुझे गले से पकड़ लिया। वो थी तो दुबली पतली लेकिन उसमें ताकत बहुत थी। मैंने भी उससे निपटने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो मुझे जान से मार देना चाहती है, लेकिन मैंने भी अपने तौर पर ठान लिया था कि उसे छुटकारा पाना है। सुबह की अजान तक वो लड़की मुझसे लड़ती रही। मेरी कुव्वत गोयाई उसने छीन रखी थी और मैं चिल्ला नहीं सकता था। कभी वो मुझे नीचे गिरा लेती और मुझे हिलने ना देती। वो कोई मावराई मखलूक थी जो कि मुझसे बहुत ताकतवर थी। मैंने सुना था कि अजान की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक कोई शैतानी ताकत नहीं ठहर सकती। मैं उससे लड़ तो रहा था लेकिन साथ ही साथ सुबह की अजान का भी इंतज़ार कर रहा था। नमाज फजर की अजान में थोड़ा वक्त ही रह गया था। जब सुबह की अजान की आवाज़ आई तो वो लड़की गायब हो गई और जाते हुए खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़ गई। रात को तो थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो बहुत दूर जाती है। खिड़कियाँ और दरवाजे टूटने की आवाज़ें हमारे पड़ोस में कई घरों ने सुनी। मेरे घर वाले आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए ऊपर चले आए और मुझसे पूछा कि ये सब क्या माजरा है। मैंने फिर उनको सारी बात बताई और मेरे घर वाले मेरी बात सुनकर हैरान हुए। वो लड़की बचपन से मेरे साथ चिपकी थी। मैंने उसको इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था, बल्कि उसने तो गुस्सा कभी किया ही नहीं था, लेकिन इस मर्तबा वो गुस्से में क्यों थी? मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था। शायद इसकी ये वजह थी कि वो मुझे पसंद करने लगी थी और मेरी मंगनी का सुनकर उसे गुस्सा आ गया होगा और वो बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी। खैर, फिर वो लड़की मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। वो खुद ही मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी और हवा की तरह खुद ही गायब हो गई। खैर, वो जिस दुनिया से भी ताल्लुक़ रखती थी और जहाँ से भी आई थी, मुझे ये ज़रूर एहसास दिला गई थी कि इस कायनात में कई दुनियाएं हैं और अल्लाह की कई महलूक़ात हैं जो कि हमसे पोशीदा हैं और हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा हायल है। वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और हम भी। कभी कभी ज़िंदगी में हमारा उनके साथ वास्ता पड़ जाता है और हमें अल्लाह की बनाई हुई इस वसी कायनात की वुसअत का अंदाज़ा होता है। मैंने तो उस मावराई महलूक की मौजूदगी का हकीकी मुशाहिदा किया है जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरी कुछ दिनों के बाद शादी थी। मेरी शादी हो गई और अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया और बेटे की पैदाइश से तकरीबन 2 महीने बाद मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था कि मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक फूलों से भरे हुए एक बाग में हूँ और उस बाग में फूलों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरा उस बाग से वापस आने का दिल ही नहीं करता। फिर उस बाग में अचानक किसी लड़की की आवाज़ आती है। मैं इधर उधर देखता हूँ तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। मैं उसे गौर से देखता हूँ, ये तो वो ही लड़की होती है। फिर मुझे वो कहती है कि मैं गलत थी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर सिर्फ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर। वो फिर मुस्कुराकर मुझे बेटे की मुबारक देती है और हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। मेरी उसी वक्त रात को आँख खुल जाती है और फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आती। आज भी उस मावराई महलूक के साथ मेरे बचपन की हसीन यादें मेरे पास हैं और मैंने उन्हें संभाल कर रखा है।